ان لوگوں کے اپنے مشن ہیں. یہ لوگ پیچھے سے بعض اوقات ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ، بلکہ شاید سے زیادہ موسٹ پروبیبلی یہ لوگ گائیڈڈ ہیں. تو یہ استشراق ہے، مستشرقین ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور قرآن حدیث کے نام لیوا بن کر مسلمانوں کو ان کی لائن اور ڈگر سے تھڑکانا چاہتے ہیں. پاکستان میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے اندر، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے اندر محض شکوک و شبہات پیدا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں تشکیک پیدا کرنا. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی قطعی تو نہیں ہے. یہ قادیانی بھی یہ کہتے ہیں حیات مسیح کوئی قطعی نہیں ہے، خدا نخواستہ. ختم نبوت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ قطعی اور ظنی کے مسئلے میں الجھتے جاتے ہیں وہ قادیانیت کے اوپر نظر رکھیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ برادران عزیز آپ کی ساری تحقیق بالکل قادیانیوں کے راستے پر ہے. قادیانی کا اور بہت سے مسائل ہیں. اس میں ہر بندہ کہہ دے گا کہ یار یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور آپ خود جو سخت مسئلے اٹھائے پھرتے ہیں، بڑا فلاں کا ایمان ثابت ہے، فلاں کا ایمان ثابت نہیں ہے، آپ اس میں ہم قطعی ظنی کا مسئلہ اٹھا دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ آپ کے پاس تو ظن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ظن بھی نہیں ہے، اور آپ اتنا سنجیدہ اور سیریس اور پتہ نہیں کیا کیا امت مصطفیٰ کے خلاف اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے خلاف، قرآن شریف کی واضح آیات کے خلاف، اور جن آیات کی وہ تفسیر جو ہمارا مختار ہے اس پر امت کا اجماع ہوتا ہے، اور بخاری مسلم میں اس کے حق میں حدیثیں موجود ہوتی ہیں، امت کا اس پر اجماع ہوتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشادات عالیہ، سیدنا مرتضیٰ کریم کے ارشادات عالیہ اس پر کثرت سے موجود ہوتے ہیں. تو قبلہ آپ کی جو بات ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جذباتی ہے، مہربانی فرما، شفقت فرما. آپ نے جواب دینا ہے، پوری امت کے اوپر اتنے سخت الفاظ بول دینا اور محض متزلزل کرنا، یہ بڑا پرانا لفظ ہے جو علماء علیہ السلام متشککین کے خلاف بولتے چلے آئے ہیں کہ ایک طبقہ ہے، مخصوص قسم کا طبقہ ہے، یہ امت کے اندر تشکیک پیدا کرنا اس کی عادت ہے. ادھر ہی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بندہ بات کہہ جائے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور یار 5 ہوتے ہیں نا، میں نے پتا ہے. اگر ایک بندہ کہتے ہیں کہ 5 ہوتے ہیں، آج تک تو انہوں غلط دسیا گیا، تو وہ عوام بیچارے عوام ہوتے ہیں. تو یہ سوچی پہ جائیں گے یار کوئی گال ہونی ہے، بندہ مولوی ہے چنگا بھلا. اچھا ایک اور بندہ ممبر پہ بیٹھے کر، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہنا 2 5 ہوتے ہیں، پھر عوام بیچارے سوچی، اچھا سوچ آ جائے تو پھر قسم اٹھا جائے کہ 2 2 5 انہوں نے ہڈی داڑھی ممبر تے بیٹھ کے قسم چاہیے میں نہیں انکار کر سکتا، میں انکار کرنے دی گناہگار ہوں. ہن بیچارہ جٹ بندہ حل وانے والا بندہ پھنس گیا نا. ہے کوئی مائی دلال 2 تے 2 5 ثابت کر سکے، لیکن بھولا بندہ بیچارہ تو بو بھائی میں چپ ہاں، میں نہیں بولنا، جڑا کہ نہیں 2 تے 2 4 ہو سکتے، وہ سن 4 میں 100 نہ کسی دی توڑ سکتا، قسم دا انکار نہیں کر سکتا. میں قرآن اٹھا رہا ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے. یہ شک میں ڈال دینا، امت کو تھڑکا دینا، پنجابی میں کہتے ہیں لائن سے ہٹا دینا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کا دل نہ دکھایا کریں. کیا ان کا دیا ہوا قرآن، ان کی دی ہوئی حدیثیں یہی ہمارے پاس معیار ہے نا؟ تو اس کے علاوہ تم کسی اور کوئی غصہ اور جذبات بھی کوئی شریعت کا ماخذ ہے تو کوئی نہیں ہے. اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں بات واپس مطلب لاتا ہوں کہ جو لوگ تصوف کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف سینہ زوری ہے، اپنی لفاظی ہے، مسلسل بول لینا ہے، اور جو اچھا بول لیتا ہو اور ہو قرآن حدیث کے خلاف، نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ اس بندے کے بارے میں اندیشہ ظاہر فرماتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، فرمائے ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت کے اندر جس بندے سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، ڈر ہے، وہ ایسا بندہ ہے جو منافق ہوگا لیکن زبان چلانے میں ماہر ہوگا.
تو یہ زبان چلا لینا ایک فن ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں اچھا وکیل مقدمہ جیت جاتا ہے حالانکہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اصل چیز بنیادی چیز ہے قرآن، حدیث، اجماع۔ ان سے ہٹ کے جو بندہ شپا شپ زبان چلاتا ہے تو وہ بندہ صرف زبان دراز تو کہلا سکتا ہے اور علیم اللسان تو کہلا سکتا ہے، الد الخصام تو کہلا سکتا ہے، محقق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط کے مالک اور معاملہ فہم ہے، بصیرت کی انتہا پر ہے، اور آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ جو زبان چلانے میں ماہر ہوگا اور ہوگا غلط، وہ میری امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہدم الاسلام ذلت العالم، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دہلمی میں، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ دارمی میں فاروق اعظم کا قول ہے۔ فرمایا اسلام کو 3 چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 عالم کا پھسل جانا، عالم کا تلک جانا۔ نمبر 2 جدال المنافق بالکتاب، منافق کا قرآن پڑھ پڑھ کے بحث کرنا ہے منافق، اور کہتا ہے میرا مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہی بات آ گئی نا، جن لوگوں کو 2 اور 2 5 قسم کہہ کے بتائے جائیں وہ بیچارے تھڑک جاتے ہیں، اندر سے ہل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ظالم قرآن پڑھ رہا ہے اور نیٹ پہ آیا ہوا ہے اور ڈیلی آتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور پلاننگ کے ساتھ آتا ہے، تو پڑھتا قرآن ہے۔ اور لفظ کتاب جو استعمال فرمایا نا اس میں بھی کوئی راز ہے، اس میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ حدیث کی طرف سے ڈھیلے ہوں گے، زیادہ قرآن کی طرف دعوت دیتے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وحکم الائمۃ المضلین، گمراہ حکمرانوں کی حکومتیں، یہ بھی لوگوں کو ایمان تباہ کرتی ہیں، اسلام کو تباہ کرتی ہیں۔ کیونکہ عربی میں کسی کا قول ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر آسانی سے ڈھل جاتے ہیں۔ لالچ ہوتا ہے، اس کا روب ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ اس کو ووٹ دینے والے ہوتے ہیں، تو ایسا بندہ بھی اسلام کو تباہ کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کو تباہ کرتی ہیں، عالم کا پھسل جانا، منافق آدمی کا قرآن پڑھ پڑھ کے بحث کرنا، وہ جو جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں تصوف کے منکر ہیں، گفتگو کے ماہر ہیں، اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اندیشہ ان لوگوں سے ہے جو زبان چلانے کے ماہر ہوں گے۔ تیسری ہے حکومت،